ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وفی سورۃ الملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وقال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. صلوات محمد. عزیزان گرامی، اس سے قبل کس آیہ کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ حضرات کا گوشت گزار ہوں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شیرین رضوی مرحومہ بنت نصیر حسین اور مصطفیٰ حسین ابن واجد حسین مرحوم کی روح کو محمد و آل محمد کے صدقے میں ایصال فرما دیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، اور محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اگرچہ یہ مختصر سی مجلس تھی، مگر چونکہ اب 2 مرحومین کے ایصال ثواب کی ہے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا تفصیلی ہو جائے تو بہتر رہے گا. نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ 2 سال سے یہ حالات، یہ ماحول جو اہل دنیا نے بنائے ہیں، اس میں کبھی کبھی 2 نماز جنازہ ایک ساتھ 2 میتوں کی پڑھانی پڑی ہے. عزیزان گرامی، قرآنی آیات اور احادیث و روایات معصومین کی روشنی میں تشریف لائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بات کنفرم اور واضح اور روشن ہے کہ بہرحال ہماری اس چند روزہ زندگی میں سعادت اور کامیابی، اور اس چند روزہ زندگی کے بعد بھی جو حقیقی سعادت اور کامیابی ملنے والی ہے وہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو ملنے والی ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے، اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ انہی سب وجہوں کی بنیاد پر، چونکہ ہم نے جتنا قرآن ناطق اور صامت کو نہیں پڑھا ہے اور نہیں سمجھا اور نہیں پڑھنے دیا گیا، اس سے کہیں زیادہ غیر قوموں نے پڑھا اور سمجھا ہے. اور یہ آج ساری دنیا جو دشمن ہے وہ صرف اسی بات پر، اسی وجہ سے دشمن ہے کہ ان کا ایک وارث موجود ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد.
اللہ تو ہے ہی، سب کے لیے ہے، خالق کائنات ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کے لیے ہے، دینداروں کے لیے بھی ہے، بے دینوں کے لیے بھی ہے، بعمل کے لیے بھی ہے، بے عمل کے بھی لیے بھی ہے۔ رزاقیت، رحمانیت کے تقاضے کے تحت وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو نعمت اولاد سے نوازتا ہے، سب کو صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، سب کو دکان اور مکان دیتا ہے، سب کو ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت اور اختیار دے رکھا ہے، سب کے لیے بارش نازل کرتا ہے، سب کے لیے آسمان کا شامیانہ ہے، سب کے لیے فرش زمین ہے۔ یہ پوری مخلوقات اور موجودات کائنات کے ذرے ذرے خداوند عالم کی رحمانیت کے تقاضے کے تحت سب کے لیے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ بد نصیب ہیں جو اسی دنیا میں اس کا لطف لینا چاہتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہیں جو دونوں دنیا میں لینا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ بد نصیب و بدبخت ہے وہ کہ جو صرف اس دنیا میں اس کا لطف لینا چاہتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ، سعادت مند ہے وہ، حقیقی کامیاب ہے وہ کہ جو یہاں پہ بھی لینا چاہتا ہے اور لیتا ہے، اور یہاں کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بھی تیاری کرتا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہی انسان ہے کہ جو دونوں جگہ کے لیے کام کرتا ہے۔ مگر یہاں پہ جو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہاں کی زندگی کو، وہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں۔ ان سے بڑا بیوقوف اور احمق کوئی ہے ہی نہیں، اور ان سے بڑا عقل مند بھی کوئی نہیں ہے کہ جو یہاں کی زندگی کو کم اہمیت دیتے ہیں اور وہاں کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مسافرت والی زندگی ہے، تو مسافرت والی زندگی کو صرف مسافرت ہی کے لمٹ کے اندر، حد کے اندر اہمیت دینا چاہیے۔ جو منزل مقصود ہے، جو ہدف ہے، جو انتہا ہے، جو انجام ہے، اس کے لیے زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اسی مختصر سی زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اور تقاضائے عقل سلیم یہی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کے لیے کام کر جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ، قدم قدم پر، ہر لمحہ، ہر نفس، چند آیتوں کے بعد خداوند عالم نے اعلان فرمایا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ نہ ایمان کافی ہے تنہا، نہ عمل صالح کافی ہے تنہا۔ وہ عمل صالح نہیں جو بے ایمانی کے ساتھ ہو، وہ ایمان نہیں جو بے عملی کے ساتھ ہو۔ صلوات بار محمد وعلی محمد۔ بالکل اسی طرح سے وہ قرآن نہیں جو قرآن ناطق سے جدا ہو جائے، اور وہ قرآن ناطق نہیں جو قرآن صامت سے جدا ہو جائے۔ اور اس کو ہمارے معصومین نے، اہل بیت نے قدم قدم پہ سمجھایا، اور نوقہ نیزہ پر روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اسے سمجھا دیا کہ یہ دنیا والے چاہے قرآن صامت و ناطق میں جدائی کرنا چاہیں، مگر ہم نوقہ نیزہ پر سر و تن میں جدائی کے بعد بھی اس بات کو ثابت کرنا چاہیں گے، اور کر دیا کہ نہ قرآن صامت میں کوئی جدائی ہے، نہ قرآن ناطق میں کوئی جدائی ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ قرآن صامت کرتا ہے تو وہ قرآن صامت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر وہ قرآن والا نہیں ہے، اور اگر کوئی قرآن ناطق یعنی اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر قرآن سے دور ہے، جس کی پہلی زبان و مادری زبان قرآنی زبان ہونی چاہیے، عربی زبان ہونی چاہیے، فارسی زبان ہونی چاہیے، اردو زبان ہونی چاہیے، اگر وہ ان تینوں کے بجائے چوتھی کسی اور زبان کو اہمیت دے رہا ہے یا علم کو اہمیت دے رہا ہے تو نہ وہ قرآن ناطق والا ہے، نہ قرآن صامت والا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ لذا ہمارا خطاب دونوں سے ہے، چاہے قرآن ناطق والے ہوں، چاہے قرآن صامت والے ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے خواص ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہمارا عوامی طبقہ اگر ان چیزوں کو قبول نہ کرے
تو چلتا ہے، مگر جو ہمارے خواص طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں وہ بھی، ان کی بھی غرب زدگی کا یہ عالم ہے، قرآنی زبان سے انبیاء اور اولیاء اہل بیت اطہار کی زبان اور ان کی تعلیمات سے دوری کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں سلام لکھ کے بھیجا جاتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے تو وہ اتنے غرب زدہ ہیں کہ WS بنا کے بھیجتے ہیں۔ مولوی کے پاس ایک مولوی بھیجتا ہے، انہیں عربی نہیں آتی، انہیں فارسی نہیں آتی، انہیں اردو حتیٰ نہیں آتی، کیا بہت بزی ہیں، WS بنا کے بھیجتے ہیں۔ جبکہ نہج البلاغہ، خطیب نہج البلاغہ قرآن صامت و ناطق کا یہ اعلان ہے کہ جواب سلام بہتر انداز میں دیا جائے، صلوات محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ سلام مستحب اور سنت ہے اور جواب سلام واجب ہے، نہیں دیا تو گنہگار ہوں گے، اور اگر دے دیا تو بس ایک ہی ثواب ملے گا، 1%۔ 70 گنا اسے ملے گا جس نے سلام کیا اور 1 ثواب اسے ملے گا جس نے جواب دیا۔ اگر اتنا ہی ثواب لینا ہے جتنا سلام کرنے والے کو ملا ہے تو حکم اسلام و قرآن ناطق و صامت و ثقلین و شریعت و مذہب دین اسلام کا یہ حکم ہے کہ جواب سلام بہتر انداز میں دیا جائے تاکہ جواب سلام کا ثواب اسی کے برابر ہو جائے جتنا ثواب سلام کرنے والے کو ملا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے کہا سلام علیکم تو آپ جواب سلام میں فرمائیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ جواب سلام کا ثواب بھی برابر سلام کے ہو جائے، اور یہاں WS بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ بزی ہیں، اتنے زیادہ غرب زدہ ذہنیت کے مالک ہیں مولوی حضرات کا آفت تو یہ ہے، یہ عالم ہے۔ اور جب ان کے پاس کمنٹ کر کے لکھ کے بھیجو بھائی ایسا ہے ہم مولوی ہیں، کم سے کم مولوی لوگوں کو تو عربی آتی ہے، تو کہتے ہیں آپ بڑے دقیانوسی خیال کے، پرانے خیال کے ہیں، یہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو افسوس کا یہ عالم ہے۔ بہرحال خدا سے دعا کریں کہ ہمارا خواص والا طبقہ سدھر جائے، دعا کریں۔ ہم جو یہ مولوی پگڑ دھاری جو امامہ آبا قبا ٹوپی شیروانی والے صاحبان امامہ صاحبان ممبر صاحبان محراب صاحبان مدرسہ ہیں، خدا کرے کہ ہم سدھر جائیں، ہماری اکثریت سدھر جائے۔ اگر ہماری اکثریت سدھر گئی تو ہماری عوام الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ سدھر جائے گی، سدھری ہوئی ہے، مگر ہماری اکثریت خود بگڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سماج جو ہے ہماری راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہماری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثالیں عجیب و غریب دی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ہم سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ایک مومنہ کی، ایک جوان لڑکی، ایک جوان کی مجلس پڑھ رہے ہیں، ایک باپ ہے، ضعیف باپ، جس نے اپنی بیٹی کی مجلس برپا کی ہے، اور آج کل کے حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے قرآنی آیت کے بعد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ بہت اہم ایک بات ہے جس کو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج کل کے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے اسے سنیے گا غور سے۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ان حالات میں کچھ لوگوں کو غسل و کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے نا، ایسے حالات سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور نہیں معلوم ابھی کتنی لہریں آئیں گی، ہے ابھی آتی رہیں گی، اور یہ لہریں امام کے ظہور تک آتی رہیں گی۔ یہ آپ لوگوں کو اس بات کا اطمینان اور یقین ہو جانا چاہیے کم سے کم، اس لیے کہ سب کو اس بات کا پتہ ہے، یقین ہے کہ یہی ہیں اصلی مسلمان۔ انہی کے پاس انفرادی یا اجتماعی پروگرام زیادہ ہیں، چاہے وہ روزانہ والے لے لیجئے، چاہے ہفتے والے لے لیجئے، شب جمعہ والے، چاہے نوچندی والے لے لیجئے، ماہانہ والے، چاہے سالانہ والے لے لیجئے،
چاہے وہ حج والا لے لیجئے، چاہے زیارتوں والا اربعین والا لے لیجئے، چاہے مجلس و ماتم و عزاداری والا لے لیجئے، چاہے جمعہ و جماعت والا لے لیجئے، مجلس ماتم والا، محفل و مجلس والا، جشن والا، مقاصد والا، نظم والا، نثر والا، تقریر والا، تحریر والا، تعلیم والا، تربیت والا، جتنے بھی آپ کے پاس پروگرام ہیں اتنا کسی دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، وہ اس بات کے اوپر متفق ہو گئی ہیں اور یونٹی بنا لیے ہیں، وحدت، اتحاد جو ہم لوگوں کا ہی پرچار تھا، ہم لوگوں کی ہی تبلیغات تھی، ان ساری طاقتوں نے جنگ احزاب کی طرح سے، جس طرح سے جنگ خندق و جنگ احزاب میں اسلام و مسلمین کے خلاف اکٹھا ہو گئی تھیں، اسی طرح سے آج ساری دنیا کی ظالم طاقتیں اور شیطانی قوتیں اپنا پنجہ جمانے کے لیے شیعوں کے خلاف ہو گئی ہیں، مراجع کے خلاف ہو گئی ہیں، علماء باعمل کے خلاف ہو گئی ہیں، ولایت کے خلاف ہو گئی ہیں، انقلاب کے خلاف ہو گئی ہیں، ایران کے خلاف ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر امن و امان کا، شانتی کا، محبت کا، دوستی کا، انسانیت کا، آدمیت کا، شرافت کا، ترقی کا، سربلندی کا، علم و حکمت کا پیغام دینے والی کوئی قوم ہے تو وہ شیعہ اہل بیت اطہار ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہ صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری ہیں، 14 معصومین کے ماننے والے، اللہ رسول اسلام و قرآن کے ماننے والے، انبیاء اولیاء کے ماننے والے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سارے پروگراموں کو روک دیا جائے، چاہے وہ اندر والے ہوں چاہے باہر والے ہوں، اور یہ ساری شیطنت چلی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم باعمل زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر ہم عملی میدان میں اپنے ایمان کی قوت و طاقت و توانائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ساری شیطنتیں ناکام ہو جائیں گی، اس لیے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں جس کا ایک نمائندہ حجت آخر آج بھی موجود ہے، صلوات بر محمد علیہ۔ آپ کی نظر میں سپریم پاور طاقت اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت ہے۔ آپ کی ڈھارس موجود ہے، آپ کا وارث موجود ہے، آپ کا امام موجود ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف 2 کام آپ کو کرنا ہے، ایمان کی پختگی کے ساتھ عمل صالح کو انجام دیتے رہیے، دینداری کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے تو ساری دنیا کی طاقتیں آپ سے مرعوب ہو کے زندگی گزاریں گی۔ جس طرح سے کل محمد اور آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کے سامنے ساری قوتیں جھک جایا کرتی تھیں، آج بھی جھک رہی ہیں اور جھکتی رہیں گی، جس کی زندہ مثال ایران موجود ہے۔ کوئی دور کی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ جہاں ساری دنیا دشمن ہو، 10 سال جنگیں لڑی ہو، گھٹنیوں چلنا سیکھا ہو، ابھی اتنی جنگوں، بائیکاٹ، دشمنیوں، نفرتوں کے باوجود بھی ایران الحمدللہ اللہ سپریم پاور کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، عمل صالح انجام دیتے ہوئے، ثقلین اور قرآن ناطق و صامت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، دین و مذہب و شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی اور کامیابی اور سربلندی دینی اور دنیاوی حاصل کر کے دنیا کو بتا رہا ہے، ثبوت اور دلیل پیش کر رہا ہے کہ آؤ اگر سیکھنا ہے ترقی کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، سعادت کسے کہتے ہیں، بلندی کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، سائنس کسے کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں، آؤ سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد تو ہمارے مولا نے رکھی ہے، ان کے شاگردوں نے رکھی ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ہمارے مولا نے رکھی ہے، قرآن نے رکھی ہے، احادیث و روایات نے رکھی ہے، نہج البلاغہ نے رکھی ہے، خطیب نہج البلاغہ نے رکھی ہے، امام باقر و امام صادق نے رکھی ہے، ان کے شاگردوں نے رکھی ہے، ان کے صحابیوں نے رکھی ہے، جناب جابر بن حیان جیسے شاگردوں نے رکھی ہے۔ لذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں اور درجہ شہادت نصیب ہوتا رہے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ بستر استراحت ہی پر کیوں نہ موت آ جائے۔ وہ شعر آپ نے سنا کہ جس میں شاعر نے کہا ہے قرآنی آیت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کہ کفن کو صرف
نشانی موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ اور محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو یہ خاک جا کے درے پنجتن سے ملتی ہے۔ یہ کوئی عارف پڑھا لکھا شاعر تھا جس نے احادیث و روایات معصومین کی روشنی میں یہ شعر کہا ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر واقعی مومن ہے اور مومنہ ہے، عملی زندگی اس کی واجبات کی ادائیگی کے ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق الناس کی ادائیگی کے ساتھ گزارا، حرام و گناہان کبیرہ سے بچتا رہا، تو چاہے بستر استراحت ہی پہ کیوں نہ مر جائے، ہاسپٹل میں کیوں نہ اسے موت آ جائے، اسے بغیر غسل و کفن کے کیوں نہ دفن کر دیا جائے، لیکن اگر اس کی روح پاک ہے، ایمان ہے، عمل صالح انجام دیتا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا چاہے اسے غسل نصیب ہو یا نہ ہو، کفن نصیب ہو یا نہ ہو، نماز جنازہ پڑھائی جائے یا نہ پڑھائی جائے، تلقین پڑھائی جائے یا نہ پڑھائی جائے، لیکن اگر اس نے ان دونوں معیار پر زندگی گزاری ہے تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کے پیش نظر، اسے جہاں کہیں بھی موت آ جائے، جن حالات میں بھی موت آ جائے، جس ماحول بھی موت آ جائے، اسے انشاءاللہ روح پاک کے ساتھ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ گرامی، لذا محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو چاہے جوانی میں موت آ جائے، چاہے بڑھاپے میں آ جائے، چاہے 50 سال کی عمر میں آئے، چاہے 60 اور 70 سال کی عمر میں آ جائے، چاہے 18 سال کی کڑیل جوانی میں آ جائے، چاہے کنوارے میں آ جائے، چاہے شادی شدہ ہونے کے بعد آ جائے، جہاں کہیں جن حالات میں بھی موت آ جائے یا اسے مار دیا جائے جس راستے سے بھی، یاد رکھیے گا اگر اس کا ایمان پختہ رہا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ پکا رہا ہے، عمل صالح کرتا رہا ہے، حرام و گناہان کبیرہ سے بچتا رہا ہے، واجبات کی پابندی کرتا رہا ہے، لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کرتا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا بارگاہ خدا میں اسے پوری پاکیزگی کے ساتھ بلایا جائے گا اور جوار معصومین میں جگہ ملے گی۔ اندر ہی اندر اسے اگر گڈھا کھود کے ہی کیوں نہ دفن کر دیا گیا ہو، پورے شرائط کے ساتھ نہ بھی دفن کیا گیا ہو، تو اسے جہاں کہیں بھی جن حالات میں بھی موت آئی ہوگی اسے حکم خدا سے، قدرت کاملہ سے جوار معصومین میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر دشمن اہل بیت ہے، بے ایمان ہے، بے عمل ہے، بے دین ہے، واجبات کو ترک کرتا رہا ہے، حرام کاموں میں غرق رہا ہے، گناہان کبیرہ کرتا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا رہا ہے، لوگوں کی تحقیر کرتا رہا ہے، لوگوں کی توہین کرتا رہا ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا سمجھتا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا چاہے وہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے والا پہلوئے پیغمبر میں ہی کیوں نہ دفن کر دیا جائے، اسے قدرت کاملہ سے وادی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں بار محمد والے۔ اس لیے ہمارے اختیار میں یہ ساری چیزیں بس زمین کے اوپر تک ہیں، زمین کے اندر کی کسی چیز کے اوپر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ زمین کے اوپر جیپسی سے گڈھا کھود کے پھینک دیا جائے، مگر زمین کے اندر جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، من مات علی حب آل محمد مات مرحوما، من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ جو محمد والے محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے، یہ محبت پہ مرنا ہے کیا چیز آخر؟
یا حسین کرنا، علم لے کر، تابوت و ذوالجناح لے کر، تعزیہ لے کر، چاہے واجبات ادا ہو یا نہ ہو، یہ مستحب ہے۔ دلیل محبت یہ نہیں ہے، دلیل محبت اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ بھی ہے ساتھ ساتھ، مگر صرف یہی کافی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ ساتھ دیں گی یہ ساری چیزیں، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی تھا، مگر بعد والوں کے لیے لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہوگا، اور اب محمد الرسول اللہ بھی کہنا کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ بھی کہنا ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ اس زمانے میں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے۔ جو لوگ مر گئے لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ نجات پا گئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ خمس ادا کیا، نہ جہاد کیا، نہ حج کیا، کچھ نہیں کیا، نہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہا، نہ علی ولی اللہ کہا، نہ خلیفۃ بلا فضل کہا، نجات پا گئے، مگر بعد والوں کے لیے نہیں۔ یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے، لذا یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، قرآن ناطق بھی ضروری ہے، قرآن صامت بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جن کا قابل قبول نہ ہو وہ عمل میں ہم سے آگے نکل جائیں۔ ان کی نمازیں نہیں بند ہوئیں، ان کی جماعتیں نہیں بند ہوئیں، ان کے جمعے بھی ہو رہے ہیں، ان کی جماعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ سڑک پہ جائیے دیکھیے، سرفراز گنج میں روڈ پہ مسجد ہے، باہر تک مجمع رہتا ہے، جماعت ہوتی ہے، سب دیکھا کرتے ہیں، سب دیکھا کرتے ہیں، پرشاسن بھی دیکھتا ہے، پبلک بھی دیکھتی ہے، روڈ والے بھی آ جاتے ہیں۔ وہ جن کا کچھ بھی قابل قبول نہ ہو، قرآن پڑھنا، ایک ایک آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان پر لعنت کرتی رہتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اور جو اہل بیت والے ہیں جن کا قابل قبول ہے وہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانے، اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جن کا کچھ بھی قابل قبول نہیں، وہ جماعت کے اتنے پابند، وہ مسجد کے اتنے پابند، وہ نماز کے اتنے پابند، اور جن کا ہی قابل قبول ہے وہی سب سے پیچھے۔ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور خاص طور سے مولوی حضرات اکثریت ان کی ہیں، سب سے پہلے یہی لوگ مسجدیں چھوڑ چھوڑ کے بیٹھ گئے گھروں میں۔ سامنے مولانا حضرات بھی 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھانے کے لیے مار ہوتی ہے، مغربین کے لیے خاص طور سے، صبح کے لیے اگر کسی سے کہا جائے تو جلدی تیار نہیں ہوں گے، ہم نے خود دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمارا ڈپارٹ سدھر جائے، دعا کریے سب لوگ، الہی آمین کہیے، خدا کرے ہمارا ڈپارٹ سدھر جائے، یہ پگڑ دھاری لوگ سدھر جائیں، خدا کرے۔ اگر یہ سدھر گئے، باعمل ہو گئے، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کے پابند ہو گئے، تو یاد رکھیے گا ہمارا سماج ان کے اشارے پہ چلنے کے لیے آج بھی تیار ہے، آج بھی ان کی دستبوسی کے لیے تیار ہے، آج بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے، آج بھی جتنا اعتبار ہمارے اوپر یہ پبلک کرتی ہے کسی کے اوپر نہیں کرتی ہے، آج بھی خمس و زکوٰۃ کی رقمیں ہمیں لا کے دیتے ہیں، آج بھی نماز میت ہم سے پڑھواتے ہیں، آج بھی جماعتیں ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، آج بھی مجلسیں ہم سے پڑھواتے ہیں، آج بھی نکاح و طلاق ہم سے کرواتے ہیں، حتیٰ دعائیں ہم سے پڑھواتے ہیں، حدیث قصہ ہم سے پڑھواتے ہیں۔ یہ سارے دینی دنیاوی کام، ساری بے عملی کے باوجود بھی ہم سے اتنا اعتبار، اتنا علاقہ، اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی انسیت ہے کہ ساری بے عملیوں کے باوجود بھی اتنی محبت ہے، اتنا علاقہ ہے، اتنی الفت ہے، اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے، تو اے کاش تھوڑا ہم عملی میدان میں آگے آ جائیں تو کتنی محبت بڑھ جائے گی۔ صلوات بار محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو محمد والے محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے اسے جنت میں اس طرح سے سجا کے لے جایا جاتا ہے جس طرح سے کوئی نئی نویلی دلہن کو سجا کے لے جاتا ہے۔ چونکہ ایک مومنہ کی بھی مجلس ہے، ایک مومن کے ساتھ ساتھ بڑی فرمائش کیا ہے، جوان بیٹی کا غم، دلہن کسے بنایا جاتا ہے؟ جوان ہی کو تو بنایا جاتا ہے، بوڑھے کو تو بنایا نہیں جاتا دولہا یا دلہن۔
اچھا سجایا بھی زیادہ دلہن کو جاتا ہے، دولہے کو نہیں اتنا سجایا جاتا ہے، دلہنوں کو سجانے کے لیے 20,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی جو لفظ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے عمل صالح کے ساتھ، قرآنی آیت کی روشنی میں ایمان کی پختگی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو اسے جنت میں اس طرح سے لے جایا جاتا ہے جس طرح سے نئی نویلی دلہن کو سجا کر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، اس طرح سے۔ مگر مومنہ ہو، شرط ہے مومنہ ہو، بعمل ہو۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ، من مات علی بغض آل محمد مات منافقہ، من مات علی بغض آل محمد مات محرومہ، من مات علی بغض آل محمد مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، یعنی رحمت پروردگار عالم سے مایوس اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا رہتا ہے، وہ محروم ہو کے جاتا ہے، رحمت پروردگار شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ تو مومن ہونا اور بعمل ہونا، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں عزیزان گرامی۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم مولوی حضرات کو پبلک کو واجب کا پابند بنانا ہے، سب لوگ سنیں، پیغام پہنچاتی رہیے گا، اگر نہیں پہنچ سکا تو زبانی پہنچائے گا۔ اگر ہم مولوی حضرات کو اگر واجب کا پابند پبلک کو بنانا ہے تو مستحب کا پابند بننا پڑے گا، یاد رکھیے گا، زبانی پہنچائیے پیغامات، خاص طور سے مولوی حضرات تک۔ اور اگر حرام سے بچانا ہے پبلک کو تو مکروہات سے بچنا پڑے گا، یہ دو چیز پیش نظر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے یہ مرتبے جو بلند یہ رکھے، تو ان کی ایک ایک چیز پہ ٹھوکا دیا ہے، ٹوکا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی بات کر کے اولا کو بھی خدا پسند نہیں کرتا تھا، برداشت نہیں کیا، جناب آدم کو جنت سے وہاں سے نیچے زمین پر آنا پڑا۔ اسی طرح سے مولوی حضرات بھی اس وقت کے زمانے غیبت کے انبیاء اور اولیاء کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں۔ ان کی نقل و حرکات، ان کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، ان کے سونے کو، ان کے جاگنے کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے کھانے کو، ان کے پینے کو، ان کی ایک ایک چیز کو، حتیٰ انہی کو نہیں، حتیٰ ان کی فیملی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کے بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کے بچے کیسے ہیں، ان کی فیملی کیسی ہے، ان کے گھرانے والے کیسے ہیں، ان کے خاندان والے کیسے ہیں، ان کے قبیلے والے کیسے ہیں۔ پھر دوسری قومیں دیکھتی ہیں کہ یہ کس قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے کو اس لائق اس طرح سے بنا دیں کہ دور سے دوسری قوم والے جب دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام و پیشوا کیسا رہا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ جب ان کے علماء ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا رہا ہوگا، جب ان کے علماء ایسے ہیں تو ان کے نبی و رسول کیسے رہے ہوں گے، تاکہ دوسری قومیں ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے علماء کو دیکھ کر، ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر، ہمارے اساتذہ کو دیکھ کر، ہمارے ائمہ جماعت و ائمہ جمعہ کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کریں، یہ درس حاصل کریں۔ صرف ہائی لائٹ ہونے کا شوق نہ رہے، صرف چند روزہ عزت و شہرت و دولت کا شوق نہ رہے۔ اگر یہی شوق رہے تو پھر اس لائن میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا، اس لائن میں آنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ جب اس لائن میں آئے تھے تو سب چیز ترک کر کے آئے تھے، تو آخر تک اسے ترک کیے رہیں، اسے کبھی اہمیت نہ دیں۔ ضرورت کے تحت اللہ ہر چیز پوری کرتا رہتا ہے اور آپ ہی لوگوں کے ذریعے سے پوری کرواتا ہے۔ آسمان سے درہم و دینار کی بارش نہیں ہوتی ہے، مگر اعتبار اور اعتقاد اور توکل اللہ پر رہے، ضروریات کو خدا پوری کرتا رہتا ہے، خواہشات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بس پیغام جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب ایک چیز اور دھیان میں رکھیے کہ اگر ہماری بات کسی کو بری لگی ہو، بعرض معذرت، یہ ناچیز کا مزاج ہے، حق بیانی، حق گویائی، یہ ہماری کمیاں ہیں۔ یہ ہماری کمیاں ہیں جسے دیکھا جاتا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پالنے والے اگر تیری نظر میں یہ کمی ہے تو دور کر دے،
لیکن اگر تیری نظر میں یہ خوبی ہے تو اس میں اور جرأت و ہمت عطا فرما، اس میں اور قوت عطا فرما، اس لیے کہ رازق و خالق و مالک تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے تیرے علاوہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ اگر تیرے فریضے اور تیرے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے ہم حق منبر ادا کرتے رہیں گے اور یہ حق لباس پیغمبر لباس رسول ادا کرتے رہیں تو معبود انہی مومنین کے دلوں میں تو محبت کی لہر دوڑاتا رہے گا، ان کے پتھر دلوں کو بھی تو موم بنا دے گا۔ اور اگر ہم نے تیرے مشن کے خلاف کام کیا، تیرے مشن کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم نے شیطانی مشن کی مضبوطی میں کام کیا تو انہی مومنین کے کومل دلے کو، نرم دلوں کو پتھر بھی بنا سکتا ہے، اور بجائے عزت و احترام ملنے کے گوشہ نشینی کی زندگی پہ مجبور ہو سکتا ہے۔ اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا؟ ہمارے لیے سب سے بڑا سمپل اور آئیڈیل اور نمونہ صرف اور صرف کربلا ہے جی، یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے وہابیوں نے، اعظم گڑھ سرامیر وہابیوں کا مرکز ہے، کچھ طوفان بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ہمارے گاؤں کی مسجد کا مائک بھی چرا لیا سبوں نے، چھت پر سے چڑھ کے، اس کے لیے انشاءاللہ انتظام کر کے لے جانا ہے۔ چونکہ اشہد ان امیر المومنین کی آواز جب گونجتی تھی، 16-17 دن وہاں رہ کے آئے گاؤں میں، اور پرانی آیتوں دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ جب پیش کرتے تھے تو ان سبوں کو کھلتا تھا۔ بعض نے ڈائریکٹ آ کے اعتراض بھی کیا، پہلے بھی اعتراض کیا تھا، ہم سے بھی ڈائریکٹ، مگر ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم نے کہا یاد رکھو، اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کم ضرور ہیں مگر کمزور نہیں ہیں، اور ہم کربلا والوں کے ماننے والے جو 72 ہی تھے صرف، جن کے پاس گد کا اسلحہ بھی نہیں تھا، اور اس میں بھی کچھ بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، عورتیں بھی تھیں۔ مگر یاد ہے تم لوگوں کو کامیاب کون ہوا؟ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مقصد اللہ کا باقی رہے، ہم مر جائیں، چاہے ہمارے مرنے سے بچ جائے اللہ کا مقصد، چاہے ہمارے زندہ رہنے سے بچ جائے۔ اگر جناب ابراہیم کی طرح سے اللہ بچا کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے گا تو نارے نمرود سے بھی بچا لے گا، اور تم یزیدیوں کے درمیان بھی بچا لے گا۔ اور اگر جو ہے اللہ اپنے مقصد کو ایک آگ کے انگارے سے جلا کے بچانا چاہے گا جناب موسیٰ کی طرح سے، تو ہمیں جلا کے خاک کر کے اور مار کے بچا لے گا۔ صلوات اللہ محمد علیہ۔ مگر یاد رکھنا، کربلا چاہے بن جائے مگر پاکستان نہیں بننے دیں گے، یاد رکھنا۔ اور سبق سکھاتے رہے اور پھر جائیں گے، سکھائیں گے۔ ہمارے لیے سمپل اور آئیڈیل اور نمونہ کربلا ہے، اور یہ ہم ہی نہیں مانتے اس چیز کو، حتیٰ نان مسلم بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، حتیٰ وہابی بھی اکثر مانتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے جینے کا بھی سلیقہ کربلا سے سیکھا ہے کہ عزت کی زندگی جب تک ملے جیو، اور ہم نے مرنے کا سلیقہ بھی کربلا سے سیکھا ہے کہ عزت کی موت اگر نصیب ہو جائے تو کیا کہنا، چاہے جہاں کہیں بھی جن حالات میں، ہر وقت باوضو رہیے، اور خودکشی کرنے کا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، پیسہ خرچ کر کر کے اگر خودکشی کا شوق ہے تو ہاسپٹل جائیے۔ ہم نے تو وصیت کر رکھی ہے کہ اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو جو ہاسپٹل لے جائے گا اس کا دامن ہم قیامت میں پکڑیں گے، ہاسپٹل نہ لے جایا جائے، خبردار۔ اپنوں کے درمیان مر جائیں چلے گا، کمرے میں مر جائیں چلے گا، مسجد امام باڑے میں مر جائیں، مصلی پہ مر جائیں، وہ چلے گا، مگر غیروں کے درمیان ہم مرنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے انگریزوں کی انگریزی دوا سے بچا لے، پالنے والے تیرے طب امام صادق قرآنی آیات و حدیث و روایات معصومین کا سہارا لیتے ہوئے جڑی بوٹیوں کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ معبود، یہ جان اگر جانی ہے تو کیوں نہ پاک و پاکیزہ چیزیں کھا کے جائے، نجس کھا کے کیوں جائے؟ یہ پاک و پاکیزہ امانت جو جان تو نے حوالے کر رکھی تھی، اگر نجس کھا کے بچے تو کیا فائدہ اس جان کا؟ اگر حرام کھا کے بچے تو کیا فائدہ اس جان کا؟ ارے حرام اور نجس کھا کے بچنا ہے تو اس سے بہتر چلی جائے تیری بارگاہ خاص میں، جیسی آئی تھی ویسی کم سے کم۔ لہذا معبود، تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اگر موت آنی ہے
تو ہمیں اب آب حیات و آب زمزم و امرت بھی نہیں بچا پائے گا، اور اگر نہیں آنی ہے تو زہر کا انجیکشن بھی ہمیں کچھ نہیں کر پائے گا، اور اسے بچا لے گا تو۔ لذا معبود تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، تیرے مشن پہ چلتے ہوئے ہم تیری دواؤں پر بھروسہ کریں گے جو تو نے ایجاد کیا ہے۔ تو نے تو بیماری سے پہلے دوائیں خلق کر دی ہے، یہ کون سی بیماری ہے کہ جس کی دوا جو ہے 2 سال کے بعد آ رہی ہے؟ لذا ہمارے لیے کربلا ہے سمپل آئیڈیل و نمونہ۔ عزیزان گرامی، کربلا کو بھولیے گا نہیں۔ ہم لوگ کربلا تک آ کے رک جاتے ہیں، کاش ہم نے کربلا کو صحیح معنوں میں پہنچایا ہوتا۔ اس فرش ادا سے اٹھ کے جب باہر نکلتے اور یہاں ذہن سازی ہو چکی ہوتی، تو باہر نکلنے کے بعد جب مجمع عام میں پہنچتے ہیں جہاں دوسروں کا بھی مجمع آتا ہے، یہ فرش پہ سب کا مجمع نہیں آتا ہے، یہ معصومین کی بارگاہ ہے۔ یہاں کون لوگ آئیں گے؟ فرش عزا اور فرش مجلس و محفل پہ کون لوگ آئیں گے؟ غیر معصومین کے ماننے والے، شیطانوں کے ماننے والے نہیں آئیں گے، معصومین کے ماننے والے آئیں گے۔ فرش عزا پہ وہی بیٹھے گا جو معصومین کی بزم میں بیٹھنے کا شوق رکھتا ہوگا، جس کو شوق زیارت و شوق دیدار اور شوق صحبت ائمہ معصومین ہوگا، وہ فرش محفل و مجلس پہ بیٹھے گا۔ تو یہ فرش عزا پہ جب ذہن سازی ہو کے جب باہر نکلیں اور جب دوسروں سے سامنا پڑے، سابقہ پڑے، تو ہم اس طرح سے اپنے کو پیش کریں سماج کے سامنے، غیر مسلم سماج کے سامنے، غیر شیعہ سماج کے سامنے، تاکہ وہ دیکھ کر ہمارے جیسا بننے کی کوشش کریں اور ہمیں سمپل اور آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں، جس طرح سے کربلا والوں کو سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ جب انقلاب ہندوستان میں آ رہا تھا تو یہی پوچھا گیا کہ آپ کیسے انگریزوں کی فوج سے ٹکرا جائیں گے 250 سالہ حکومت سے؟ تو کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ یہی تو کہا تھا اسی طرح سے ٹکر لیں گے اور جیتیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے جس طرح سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام 72 نہتھوں کو لے کر لاکھوں کی فوج سے ٹکرا گئے اور کامیاب ہوئے۔ آج ان کا نام درود و سلام سے لیا جا رہا ہے اور ظالموں کا نام لعنت و ملامت سے لیا جا رہا ہے نا؟ تو ہم کربلا تک آ کے رک جاتے ہیں، کربلا کا پیغام صحیح معنوں میں سمجھ کے سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم حق ممبر ادا کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ امام حسین علیہ السلام کیا تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تب بھی ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ آتی، مگر قربانیوں سے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 دن کی روٹیاں دی ہیں جب اہل بیت نے تو پورا سورہ آ گیا، رسول اللہ اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے 1-2 آیتیں آتی تھیں، رسول خدا شامل رہتے تھے تب آتی تھیں، اور جب رسول خدا شامل نہیں ہے، ایک غیر معصومہ بھی شامل ہے، جناب فضہ جیسی کنیز بھی، تو پورا سورہ دہر آ گیا۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ قربانی چاہتا ہے، ہم سے بھی قربانی چاہتا ہے۔ کربلا والوں، اگر ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو جان کی قربانی، مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو مال کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی کی ضرورت پڑے تو عزت و آبرو کی قربانی، صحت و تندرستی کی قربانی دینی پڑے تو صحت و تندرستی کی قربانی۔ مگر کبھی اسلام، دین، قرآن، مذہب و شریعت اور انسانیت و آدمیت و شرافت کے دفاع کے لیے اپنی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، تبھی اللہ ہماری کامیابی کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا ہاں اے کربلا والوں کے ماننے والوں، ارے کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام ایک تنہا شہید ہونے والے ایک تنہا معصوم تھے اور 71 غیر معصوم تھے، مگر آج جہاں جہاں ان کے خون کے قطرے گرے، خدا بند عالم نے اس خاک کو خاک شفا میں بدل دیا۔ اے قربانی کا تذکرہ کرنے والوں، کاش تم بھی قربانی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ارے جذبہ عمل پیدا کر لو، قربانیاں دیتے رہو تو تمہاری بھی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ آگے کربلا والوں، امام حسین علیہ السلام آج بھی آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا،
هل من معين يعيننا هل من مغيث يغيثنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللہ. اے چاہنے والوں ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی میری اعانت کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کے دفاع حمایت کرنے والا؟ اور ہاں آزادارو، آج یہ ہواؤں میں، یہ فضاؤں میں امام حسین علیہ السلام کی آواز گونج رہی ہے. اے ہمارے چاہنے والوں، ارے تم یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. ارے کربلا میں ہوتے تو ضروری نہیں تھا، مگر آج سرزمین کربلا کا پیغام پوری دنیا کو پہنچاؤ عمل کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے. اے مولا، اگر ہم کربلا میں نہیں تھے تو کیا ہوا، مگر آج بھی ہم آپ کے مقصد شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ارے اس سجدہ آخر کو یاد رکھے ہوئے ہیں. ارے جب سجدہ آخر میں آپ کے گلے پہ ارے شمر ملعون کا خنجر چل رہا تھا تو ایک دکھیاری ماں تھی، ارے جو خنجر پہ ہاتھ رکھے ہوئے آواز دیتی تھی، اے شمر بے حیا، ارے میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دشت نئے نوا، میرا بچہ ہے بے گناہ. اے ارض کربلا، میرا بچہ ہے بے گناہ. اے نہر القما، میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالفقار، ارے تجھ سے میں لوں گی حسین کو. ارے شمر بے حیا کا خنجر چلا، حسین مظلوم کے سر و تن میں جدائی ہوئی، سرزمین کربلا کو زلزلے آئے، نہر فرات کا پانی نیزے اچھلا، سیادیاں چلنے لگی. جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلا. اے سید سجاد دیکھو یہ کیا قیامت آ گئی. آواز دیے بھوبی اماں، ذرا خیمے کا پردہ اٹھائی. کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ اٹھا، بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند. آواز دیے بھوبی اماں، ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کی ہو گئی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ القوی الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم انی اسألک بحقک و عزتک و جلالک و مغفرتک و رحمتک. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین و ذریۃ الحسنین علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا في كل عام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم احفظ علماء الدين والمشاهد المقدسة. اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم اقض حوائج الحاضرين والملتمسين بحق محمد وعلي الطاهرين. اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وقلبا ذكيا وعملا كثيرا وعدبا بارعا واجعل ذلك كله لي ولا تجعل علي برحمتك یا ارحم الراحمین. لاک ڈاؤن کا ماحول بنا ہوا ہے، دعا کریں سب لاک ڈاؤن ختم ہو، روزی روزگار اور دنیا کی رونق جو چھنی ہوئی ہے وہ رونق دوبارہ واپس آئے. سب الہی آمین کہیے گا. اللہم ان کان رزقنا فی السماء فاہبطہ وانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ واظہرہ وان کان بعیدا فقربہ وان کان قریبا فیسرہ وان کان قلیلا فکثرہ
وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ پالنے والے ہمارا رزق اگر آسمان کی بلندیوں میں پوشیدہ ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے محمد و آل محمد کے صدقے میں زمین پر نازل فرما دے. اگر زمین کی تہوں میں چھپا ہوا ہے تو اپنی قدرت سے اسے ظاہر فرما دے. معبود اگر دور ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے نزدیک لا دے. اگر نزدیک ہے مگر فراہم نہیں ہو پا رہا ہے تو معبود آسانی سے فراہم ہو جائے. اگر کم ہے تو زیادہ فرما دے. اگر زیادہ ہے تو معبود اس میں اتنی برکت و وسعت عطا فرما کہ معبود جتنا بھی تیری راہ میں حلال طریقے سے خرچ کرے معبود کبھی ختم نہ ہو. معبود روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہے. پالنے والے حاضرین غائبین ملتمسین کی تمام دلی حاجت و تمنا و آرزوؤں کو پورا فرما. ان کے مسائل و مشکلات اور ان کے ضروریات کو معبود حلال مشکلات کے صدقے میں پورا فرما. معبود انہیں کبھی دنیا میں کسی بے دین کا محتاج قرار نہ دے. معبود حاضرین غائبین ملتمسین کی اور تمام لوگوں کی معبود جہاں جہاں بھی تیرے مطیع و فرما بردار متقی پرہیزگار بندے ہیں معبود حرام کاموں سے بچنے والے واجبات کے پابند معبود ادادار و ماتمدار واقعی معبود ان کی جان مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما. انہیں ترقی یافتہ قوم میں شمار فرما. معبود ان کے نسلوں کو معبود ہمیشہ دینداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. معبود ہماری نسلوں میں کبھی کوئی دشمن خدا اور رسول اہل بیت اطہار بے دین و بے عمل پیدا نہ ہو. معبود ہمارے علماء عاملین خصوصاً سید علی خامنی سید علی سیستانی حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے. پرچم اسلام و ایران و عراق کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق و آل یہود آل سعود اور وہابیت کو سرنگوں فرما. مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب و امکانات فراہم فرما. سعودیہ کی بادشاہی کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جائے. پالنے والے محمد سعودیہ کی حکومت اصل میں محمد وال محمد کے چاہنے والوں کی دستے مبارک میں آ جائے. معبود پالنے والے محمد وال محمد کے واسطہ ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. معبود ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو معبود امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. معبود اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی معبود ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. معبود ہماری آنکھوں میں اتنی نورانیت ہماری زندگی میں اتنی پاکیزگی لا دے معبود تاکہ ہم اپنے امام کے چہرے نورانی کی دیدار سے مشرف ہو سکیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شیرین رضوی اور مرحوم واجد علی صاحب مرحوم کی روح کو مصطفیٰ حسین ابن واجد علی صاحب مرحوم کی روح کو اس کا بھی ثواب اور مجلس کا بھی ثواب اصال فرما دیں. بیاں کرتی تھی یہ فاطمہ صغریٰ
بھیا ایک سے بیاں گاتی تھی فاطمہ صغریٰ، کس بتاؤں کہ میری جا پبنی ہے، کس سے بتاؤں کہ میری جہاں پبنی ہے، دروازے پہ بیٹھی ہوں قیامت کی گھڑی ہے، پردیس گئے میرے ہم میرے بھیا، ایک سے بیاں گاتی تھی فاطمہ صغریٰ، وقت سکینہ کا تصور ہے نظر میں، ہر وقت سکینہ کا تصور ہے نظر میں، ایک لمحہ بھی اب دل میرا لگتا نہیں گھر میں، پردیس گئے میرے ہم میرے بھیا، ایک سے بیاں گاتی تھی فاطمہ صغریٰ، غیر کی جدائی کا اثر دل پلیا ہے، اصغر کی جدائی کا اثر دل پلیا ہے، 6 ماہ سے دیکھا نہیں دل ڈوب رہا ہے، پردیس گئے میرے ہم میرے بھیا، ایک سے بیاں گاتی تھی فاطمہ صغریٰ، دم گھٹنے لگا ہے میرا تنہائی کے ڈر سے، گھٹنے لگا ہے میرا تنہائی کے ڈر سے، اٹھتا ہے دھواں غم کا میرے قلب و جگر سے، پردیس گئے میرے ہم میرے بھیا، ایک سے بیاں گاتی تھی فاطمہ صغریٰ، چین یہ صغریٰ کو رقم کیا کرے اشراق، چین یہ صغریٰ کو رہا کیا کرے اشراق، جس وقت یہ کہتی تھی بگڑ جاتی تھی حالات، پردیس گئے میرے
नारे